یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ہارون رشید انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا خلیفہ کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ بیٹے کا نام مامون رشید تھا۔ بغداد میں اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ مامون رشید نے اپنے وزیر خزانہ کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ مجھے پورے بغداد میں کوئی بھکاری نظر نہ آئے۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ اپنے وزیر کی کارکردگی دیکھی جائے۔ وہ اپنے مصاحبوں کو لے کر بغداد شہر کے دورے پر روانہ ہوا۔ ان کا قافلہ چند وزراء پر مشتمل تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک انجان سے علاقے میں جا پہنچے۔ مامون رشید کو دور ایک چوک میں دو بھکاری اکٹھے بیٹھ کر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے۔ مامون رشید نے غصے سے وزیر خزانہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ شہر میں اب کوئی بھکاری نہیں ہے۔ وہ شرمندہ ہوا اور بولا، حضور والا، میں غربت اور بھیک کو ختم کرنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہوں، لیکن پھر بھی چند علاقوں تک کا دورہ میں ابھی تک نہیں کر پایا۔ مجھے صرف 15 دن کا وقت دے دیجئے، پورے علاقے میں ایک بھی بھکاری نظر نہیں آئے گا۔ خلیفہ مامون رشید نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی واپس مڑنے لگا تو ان بھکاریوں کی صدائیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ پہلی آواز تھی، اللہ دے گا، جبکہ دوسری آواز تھی، مامون رشید دے گا۔ مامون رشید اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو ایک طرف کر دیا، اپنا شاہی کلہ اور چوگا اتار کر ایک خادم کو پکڑایا اور سادہ لباس میں ان بھکاریوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کی صدائیں دوبارہ سننے لگا۔ وہ اب بھی یہی صدا لگا رہے تھے۔ پہلے والا بھکاری کہہ رہا تھا، وہ اب بھی یہی صدا لگا رہے تھے۔ پہلے والا بھکاری کہہ رہا تھا، اللہ دے گا، جبکہ دوسرا کہہ رہا تھا، مامون رشید دے گا۔ ارد گرد کے دکاندار اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ بادشاہ وقت بھکاریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ مامون رشید نے پہلے بھکاری سے پوچھا، کب سے مانگ رہے ہو؟ وہ بولا، میں پیدائشی اندھا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوں۔ تب مامون رشید نے دوسرے بھکاری سے بھی یہی سوال پوچھا۔ وہ بولا، 6 ماہ پہلے میری نظر جاتی رہی اور ساتھ ہی ہارون رشید کا انتقال ہو گیا، تب سے میں مانگ رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم مامون رشید کے نام پر کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک نہ ایک دن مامون رشید کا ادھر سے ضرور گزر ہوگا۔ جب وہ میری صدا سنے گا تو مجھے اتنا مال و کرام دے گا کہ میں امیر ہو جاؤں گا اور میرا بھیک مانگنا بھی ختم ہو جائے گا۔ مامون رشید نے سوچا کہ یہ بھکاری مجھ سے آس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی خدمت کرنا تو لازم ہے، جبکہ دوسرا بھکاری اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کو اللہ خود ہی دے دے گا، یا پھر میرا وزیر اس کا وظیفہ لگا دے گا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر میں نے اسے یہیں پر انعام و کرام دیا تو ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی اس سے چھین لے، کیونکہ یہ تو اندھا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کے پاس آیا اور مشورہ کیا۔ وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ 2 تربوز لیے جائیں اور ان میں سے ایک کو ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے، جبکہ دوسرے تربوز کو ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ جو فقیر اللہ سے مانگتا ہے اسے عام تربوز دے دیا جائے، اور جو آپ سے مانگ رہا ہے اس کو ہیروں سے بھرا تربوز دے دیا جائے۔ اس طرح اس کی خدمت بھی ہو جائے گی اور تربوز سمجھ کر کوئی اس سے چھینے گا بھی نہیں۔ مامون رشید نے مصاحبوں کو حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے۔ چنانچہ مصاحبوں نے ایک تربوز کو چیر کر اس میں سے گودا نکال لیا اور ہیرے جواہرات بھر دیے اور دوبارہ اس کو ایسے سی دیا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ مامون رشید وہ دونوں تربوز لے کر بھکاریوں کے پاس پہنچا۔ عام تربوز اللہ سے مانگنے والے کو دے دیا، جبکہ ہیروں سے بھرا ہوا تربوز اس بھکاری کو دیا جو مامون رشید سے مانگنے کی صدائیں لگاتا تھا، اور ان کو ہلکی آواز میں بتا دیا کہ میں مامون رشید ہوں، اور وہاں سے واپس آ گیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو دونوں بھکاریوں نے اپنے اپنے تربوز کو دیکھا، اور یہ پتہ چلنے پہ کہ مامون رشید ہم دونوں کو تربوز دے کر چلا گیا ہے، تو جو بھکاری اللہ سے مانگتا تھا
وہ ہنسنے لگا، جبکہ دوسرا بھکاری شدید غصے میں آ گیا اور بولا، میں 6 ماہ سے جس کا نام لے کر مانگ رہا ہوں اس نے دیا بھی تو کیا، ایک تربوز اور کچھ بھی نہیں۔ مامون سے مانگنے والے بھکاری نے اپنے والا تربوز بھی اللہ سے مانگنے والے بھکاری کو دے دیا۔ وہ بھکاری دونوں تربوز لے کر گھر چلا گیا اور پھر کبھی مانگنے نہ آیا، کیونکہ وہ امیر ہو چکا تھا، جبکہ مامون سے مانگنے والا بھکاری اگلے دن پھر مانگ رہا تھا، لیکن اس کی صدا بدل چکی تھی۔ اب وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ دے گا، کیونکہ اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے اور کسی سے مانگنا باعث شرمندگی ہے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بار وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔